السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے اسپرٹ آف رمضان کے بارے میں، کیسے ہم رمضان کی روح کو دوبارہ تازہ کریں۔ عموماً ہم سے یہ ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے، ہم روزے تو رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 2-4 نمازیں اڑ جاتی ہیں، دن میں سو لیتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ دل پہ بوجھ ہو گیا، سحری کھا کر سو گئے تھے۔ جو لوگ جاب پہ جاتے ہیں وہ خاص طور پہ شدید تھکاوٹ اور چڑچڑے پن کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کی پہلی جنریشن تھی، ان کے لیے کیا تھا، اور ہم کس طریقے سے اپنے لائف سٹائل میں اس طرح کی چینجز کر سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے بینیفٹس زیادہ سے زیادہ لیں، اور نیگیٹو چیزیں یا پھر ایسی چیزیں جو ہمارے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے آ جاتی ہیں ہمارے رمضان میں، ان سے کیسے بچیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان اور ذی الحج کے پہلے 10 دن ان دنوں میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مومنوں کی بہار ہے۔ ذی الحج کے یکم سے لے کر 10 تک ہم بالکل اسی طریقے سے نیکی کا ہر کام جو ہے اس کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہم بڑے جوش و خروش سے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قربانی کے لیے بکرے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی حج پہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نیکی میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھو، اور برائیوں میں آگے بڑھنے والے تم پیچھے ہو جاؤ۔ یہ ایک ایسا ٹائم ہے جب انسان کا دل نیکی پہ آمادہ ہو رہا ہوتا ہے، اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں صرف اپنے نفس سے لڑنا ہوتا ہے، نفس سے لڑنا بڑا آسان جاتا ہے، سب لوگ نیکی پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سال کے ڈفرینٹ مہینوں کا ذکر کر رہے ہیں جن میں نیکی کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے شعبان اور رجب ہمارے سامنے آئے تھے۔ رجب اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ 4 مہینے کل حرمت والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو صرف رمضان ہی ایک ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے، بلکہ یہ 4 مہینے بھی ایسے مہینے ہیں جس میں ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے اور برائی سے رک جانا چاہیے، کیونکہ اس میں برائی کا گناہ بڑھ جاتا ہے اور نیکی کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ یہ ہے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو رمضان کے علاوہ ان 4 مہینوں کا احترام کرنا، ان کے اندر صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان میں لڑائی کرنا حرام ہے، اور ہر طرح کے حرام کاموں سے رک جانا ان میں ضروری ہے، کیونکہ ان میں کیے گئے گناہ کی سزا بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ کون سے حرام کام ہے جن سے رک جانا چاہیے ان نیکی کے سب موسموں میں؟ سب سے پہلی چیز جو سب سے بڑی بے حیائی اور سب سے بڑا حرام کام ہے وہ ہے ظلم۔ اور ظلم کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق ٹھہرایا جائے، یعنی شرک کیا جائے، اور ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں یا اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کیا جائے۔ تو وہ ظالم لوگ جو رمضان اور شعبان کے مہینوں میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، چیزیں توڑ رہے ہیں، لوگوں کی بسوں اور گاڑیوں پہ، املاک پہ حملہ کر رہے ہیں، یا کسی کی جان پہ حملہ کر کے جان لے لیے، یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ ظلم میں نہ صرف یہ کہ آپ کے اعمال آتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر اپنے ہاتھ سے حملہ کریں، کسی کی جان اور مال پہ حملہ کریں، بلکہ اپنے لفظوں کے ذریعے اگر آپ کسی کی عزت کے اوپر بھی ہم حملہ کرتے ہیں تو پھر بھی ہم ظالم ہیں، ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ظلم ہمارے معاشرے سے اتنا ختم ہو جانا چاہیے کہ ہمیں سوچوں میں بھی ظلم نہیں لانا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اس کا یہ نقصان کر دوں یا وہ نقصان کر دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان ایسا سوچتا ہے تو وہ بری نیت رکھنے والا انسان ہو جاتا ہے، اور ایک دن وہ کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں حسد کے بارے میں حسدانہ سوچ آنے پر بھی اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، اور جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ ظلم کی ایک قسم ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کا شرک ہے، اور دوسرا ظلم کی قسم ہے کہ مخلوق کے ساتھ برا سلوک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دیں گے، اور یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دیں گے سوائے شرک کی، کیونکہ شرک ظلم کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا رمضان کی تیاری کرتے ہوئے
اور ان 4 مقدس مہینوں میں اپنے کیلنڈر پہ کہ اگر ہم ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم عام زندگی میں بھی اچھے مسلمان بن جائیں گے. کہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے مقدس مہینے کا احترام کرنا ہے اور اس میں وہ روزے مکمل کر لینے ہیں جو رمضان کے رہ گئے ہوں. اور یہ بہت آسان کام ہے. اگر آپ پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا شروع کریں تو آپ آرام سے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ قمری مہینوں کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو اگر روزہ رکھ لیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم رمضان کے روزے ہر سال مکمل کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہم ایک نئی تفسیر بھی پڑھ سکتی ہیں. جی جی دیا کہیے. میم آپ پھر سے ریپیٹ کر سکتی ہیں کیا؟ ابھی جو بولا آپ نے، آپ کا آواز بریک ہو رہا تھا. ہاں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میں ریکارڈنگ بھیج دوں گی انشاءاللہ. جی. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نئی تفسیر پڑھنے کے لیے چوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنا حفظ ریوائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ تراویح میں ہم کچھ اچھا پڑھ سکیں. اس کے بعد شعبان کے مہینے میں بھی یہی سگنیفیکینس ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے جو تھے رمضان کے بعد شعبان میں رکھا کرتے تھے، اور 15 شعبان سے پہلے زیادہ تر روزے رکھ کر جو تھا وہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو عبادت کی عادت ڈالتے تھے. تاہم رمضان سے 1-2 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع کیا ہے، اور 15 شعبان کا روزہ رکھنے سے بھی 15 کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا ہے. ہاں اگر کسی کی عادت ہے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کی تو وہ رکھ سکتا ہے. اب ہم نے شعبان کے مہینے میں بہت ساری بدعات شروع کی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ لوگ صرف 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا اجر کا کام ہے. اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھیں اور اس کے بعد روزے رکھنے چھوڑ دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے. ایک چیز یہ ہے کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت جوش ہوتا تھا، خوشی، اور وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں یہ کام کرنے ہیں. اچھی عادتوں کو ڈیولپ کرنا اسی وقت شروع کر دیتے تھے. اور ساتھ میں آپ جیسے دیکھ رہی ہیں کہ رجب اور شعبان سے ہی وہ نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ انسان کا جسم اور جو ہے وہ فرضی روزوں کا عادی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان سے ہی رمضان کی تیاری کر کے یہ سکھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے دماغ کو ٹرین کر سکتے ہیں ایک اچھے رمضان کو گزارنے کے لیے. ہم سب جانتے ہیں، اب ہمیں سائنس نے بتایا کہ دماغ جو ہے وہ الاسٹک ہے. آپ اس کو کچھ عادتیں سکھا سکتے ہیں، اس میں الاسٹسٹی اللہ نے رکھی ہے، لچک رکھی ہے. اسکالرز یہ کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں یا کوئی نئی عادت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف 21 دنوں کے اندر آپ ایک بری عادت کو توڑ سکتے ہیں اور ایک اچھی عادت کو بنا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان رمضان میں بری عادتیں توڑنا شروع کرے تو اس کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا، رمضان کے آخر تک جا کر مشکل سے وہ توڑ پائے گا. لیکن اگر وہ شعبان سے ہی تیاری شروع کر دے اور رمضان آنے تک وہ آرام سے نہ صرف یہ کہ بری عادتیں چھوڑ چکا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ وہ کچھ اچھی عادتیں بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. جیسے کہ ہمارے جو سلیپنگ پیٹرنز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک ہو جائیں گی، ہمارا باڈی کلاک ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم سحر میں اٹھنے اور پھر عشاء کے وقت سو جانے اور رات میں تہجد کے لیے اٹھنے کے عادی ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن جو ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں گائیڈنس ہے لوگوں کے لیے جس میں واضح پروفز ہیں، واضح نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، یعنی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے، تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. اب یہاں پر فَلْيَصُمْ جو ہے آرڈر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ فرض ہے ہم پر کرنا. اگر کوئی شخص رمضان کے پورے روزے نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے، سوائے اس کے کہ اس کا کوئی عذر ہو، جیسے وہ بیمار ہے، کسی وجہ سے کوئی تکلیف کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہا. اور جو شخص بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے علاوہ دنوں میں گنتی مکمل کرے اپنے روزوں کی. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے مشکل کرنا نہیں چاہتا. اور تمہیں رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی
بڑائی بیان کرنی چاہیے اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اس لیے بھی کہ شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزے فرض ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ اب اس حدیث میں جن شیطانوں کا ذکر ہے وہ بڑے بڑے شیطان ہیں، بڑے بڑے سرکش شیطان جو اپنے چھوٹے شیطانوں کو حکم دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ وہ شیطان نہیں ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو لگا ہوا شیطان ہے، جو ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے، وہ رمضان میں بھی کھلا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر قابو پانا آسان ہے اگر ہم اپنے نفس پہ قابو پا لیں۔ رمضان کے بارے میں جو سب سے بڑی خوشخبری ہے، جس کی وجہ سے اس کے آتے ہی ہمارے دل کھل جاتے ہیں اور ہم نیکیوں کی دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور اجر کی نیت سے رکھے، اس کے لیے پرانے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ صرف روزے رکھیں اس مہینے کے، اور ساتھ میں ایمان ہو اور اجر کی نیت کے ساتھ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پرانے سب گناہ بخش دے۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اینول اپرچونٹی رکھی ہے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی اور اپنی روح کو ہلکا پھلکا کرنے کی۔ اس کے ساتھ دوسری خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے دی ہے، اور وہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ انسانوں میں سے جو بھی کوئی ایمان اور اجر کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرے، یعنی اللہ کے لیے عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو تراویح کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر روزے رکھے اور 7 تراویح پڑھی پھر معافی ملے گی۔ نہیں، روزوں کے اوپر الگ معافی ملے گی اور تراویح پہ الگ معافی ملے گی، لیکن اس کو سستی کا ایک بہانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تراویح بھی پوری ہمت کے ساتھ پڑھیں۔ عموماً لڑکیاں یہ سوچتی ہیں ہمارے لیے تو صرف روزے ہیں، ہم تو تراویح نہیں پڑھ سکتی کیونکہ ہم مسجد نہیں جاتی۔ پہلی بات، آپ مسجد جا سکتی ہیں۔ تو صحابہ اور صحابیات مسجد فرض نمازوں میں جایا کرتے تھے، ہاں آپ پہ فرض نہیں ہے۔ اب تراویح کی نماز گھروں میں بھی ہو سکتی ہے، آپ تراویح کی نماز گھر میں پڑھ لیں اگر آپ کو کوئی مسجد لے جانے والا نہیں ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی دسترخوان سمیٹ رہی ہیں اور اذان ہو گئی اور مردوں نے جانا ہے اور آپ نے تھوڑی دیر سستانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ بچے پال رہی ہیں، پورے گھر کا خیال کر رہی ہیں، روزے داروں کے لیے سحری بھی بنانی ہے آپ نے اٹھ کر، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس تھکن بھی ہو سکتی ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ گھر میں 8 رکعتیں تراویح کی ادا کر لیں۔ آپ ہاتھ میں قرآن پکڑ کر پڑھ سکتی ہیں، آپ اپنی حفظ کی ہوئی صورتیں دہرا سکتی ہیں، اور آپ گھر میں کسی حافظہ سے بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ کی جماعت کرا دے۔ تراویح کے اجر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جس دن تھکی ہوئی ہوں اس دن آپ چھوٹی تراویح پڑھ لیں، 1 صفحہ قرآن کا پڑھ کر 8 رکعتیں پڑھ لیں، اور جس دن آپ تھکی ہوئی نہ ہو اس دن آپ پورا پارا پڑھ لیں یا 1.5 پارا پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے اسپیشل ڈیز آ جاتے ہیں، ان کی تراویح مکمل نہیں ہو پاتی، تو لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ ہم کیسے مکمل کریں۔ تو دیکھیں، اگر مرد 1 پارا پڑھ کر آ رہے ہیں، آپ 2 پارے گھر میں پڑھ لیں، یا پھر 1.5 پارا پڑھ لیں، تاکہ اگر کچھ دن آپ نہ بھی پڑھ پائیں تو قرآن مجید آپ کا مکمل ہو جائے۔ اگرچہ تراویح میں قرآن کا پورا دور مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اپنے لیے ہمیشہ بڑے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے چاہیے۔ آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہوتی جائے گی اور آپ 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کے اندر قرآن آرام سے 1 پارا 1.5 پارا پڑھ لیں گے۔ اب ہم رمضان کے درمیان کیا کریں؟ ہم نے بہت مختصر آج کا رکھا ہے، کیونکہ اگلے ہفتے ہم مزید چیزوں پہ بات کریں گے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ضروری کام ہیں جو ہم نے رمضان میں کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ ضرور کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے اوپر کیا فرض چیزیں ہیں؟ پریئرز۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، تو نمازوں میں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ obligatory prayers اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی فاسٹنگ، ٹھیک ہے؟
یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ فرض نمازیں بھی اب گول کر دوں کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرض نمازیں اپنے وقت پہ ادا کرنا ضروری ہیں، اور کوشش کریں کہ نیند کا پیٹرن اس طرح سیٹ کریں کہ آپ اپنی فرض نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کریں. اس کے بعد آتی ہے نائٹ پریئر، یعنی رات کی تراویح اگر آپ نے پڑھنی ہے تو یہ نفلی ہے. اس کو آپ مختصر یا لمبا جیسے آپ کو آسانی لگتی ہے اس طرح کر لیں. اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا. آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ نہ تھکائیں. اگر بیمار ہیں، کمزور ہیں، بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، یا پھر یہ کہ بچوں کی خیال رکھتے رکھتے ان کے لیے افطاری بناتے سارے دن میں آپ تھک گئی ہیں، تو آپ چھوٹی تراویح پڑھ لیں اور سو جائیں. اس کے ساتھ جو کام آپ کر سکتی ہیں جس میں آپ کو بہت تھکن نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا. توبہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے. علماء کہتے ہیں کہ روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک ہم توبہ نہ کر لیں. توبہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر ہمارے جسم پہ میل کچیل لگی ہے، ہمارے کپڑے میلے ہیں، تو ہم جا کر بات لیتے ہیں اور اس کے بعد خود کو پاک صاف کر کے نئے کپڑے پہنتے ہیں. تو توبہ بالکل اسی طرح ہے. جب تک آپ نئے نیک کاموں کی عادت اپنے آپ کو ڈالنا چاہیں گی تو آپ کو برے کاموں سے توبہ کرنی ہوگی. تو ہم سب رمضان میں بار بار توبہ کریں ہر دن، تاکہ ہمارے برے کاموں کا انبار ختم ہو جائے اور ہماری روح ہلکی پھلکی ہو جائے اور ہم نئی پاک صاف ستھری زندگی شروع کر سکیں. اس کے بعد جیسے انسان ریپینٹ کرتا ہے، اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے اپنی یاد کی، اپنے ذکر کی، دعا کی اور استغفار کی. تو جو کام خواتین اپنے گھریلو کاموں اور جاب کے ساتھ ساتھ کر سکتی ہیں وہ یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتی رہیں، یا لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں، یا پھر اللہ سے دعائیں کرتی رہیں. جیسے قرآنی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، ان میں سب سے مشہور دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تو جو کچھ خیر مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں. اسی طرح استغفر اللہ کی تسبیح آپ پڑھتی رہیں، اور بڑے عام طریقے سے آپ گھر کے کاموں میں کچن میں کھانا پکا رہی ہیں یا جاب میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہی ہیں، آپ استغفار پڑھ سکتی ہیں. اس کے ساتھ جب آپ کو فری ٹائم ملے دوپہر میں سستانے کے لیے یا شام میں عصر کے وقت، تو آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں اور اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے بہت سارے خلاصہ قرآن موجود ہیں، دورہ قرآن چل رہے ہیں، مفت ریکارڈنگ اویلیبل ہے. آپ فون میں ایک پارٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو کچن میں کام کرتے ہوئے سن لیں، یا پھر اپنی جاب سے واپس گھر میں ٹریول کرتے کرتے 30-35 منٹ کا دورہ قرآن ہوتا ہے یا خلاصہ قرآن ہوتا ہے، آپ اس کو سن لیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ یا تفسیر سنتی رہیں. اس کے ساتھ چیریٹی، اور چیریٹی میں جو رمضان کی خاص عبادت ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، جس سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس وقت پاکستان میں بھوک کی سچویشن بہت خراب ہے. 24% انسان جو ہیں وہ ناکافی غذائیت کا شکار ہے، اور کچھ علاقے ہیں جہاں 21% لوگ سرے سے جان لیوا بھوک کا شکار ہے. سندھ کے شہری جو ہیں وہاں 24% ہے ہنگر، اور پنجاب کے کچھ ایریاز جیسے قصور اور اس طرح کے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر 21% ہنگر انڈیکس پہنچ چکا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کیسے ہمارا ہم وطن بھوکا سو رہا ہے. تو رمضان جو ہے وہ بھوک کو ایکسپیرینس کر کے غریبوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. کوشش کریں کہ ہم سب مل کر اس رمضان یہ کوشش کریں کہ ہمارا کوئی ہم وطن بھوکا نہ سوئے. اس کے بعد باری آتی ہے کہ دوسرے انسانوں کے حق ادا کرنا. جو پہلے ہی خواتین کے اوپر تو سارا دن انسانوں کے ساتھ ان کا میل جول ہوتا ہے، اور سارا دن انہوں نے دوسرے انسانوں کو سمجھنا، ان کے موڈ، ان کے جذبات کے اوپر نظر رکھنا ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس حساب سے ان کو گھر میں سہولتیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ آپ نے جب انسانوں کے اپنے ارد گرد حقوق ادا کیے تو اس میں خاص طور پر یاد رکھیں کہ آپ کی فیملی میں جو یتیم اور مسکین لوگ ہیں جن کے اوپر خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو ضرور یاد رکھنا ہے. جب آپ عید کی تیاریاں کر رہی ہیں، جب آپ اچھی افطاریاں بنا رہی ہیں، تو ان میں سے کچھ ان تک ضرور بھیجیں. نواں کام جو عورتیں آسانی سے گھر میں کر سکتی ہیں وہ یہ کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جو لوگ باہر کام کرتے ہیں ان کے لیے تو پھر بھی مشکل ہوتا ہے، باس کو وہ نیکی کا حکم کیسے دیں گے، لیکن خواتین گھر میں اپنی سماجی حیثیت کا فائدہ اٹھا کر اپنے گھروں کو کم از کم برائی سے پاک کر سکتی ہیں اور نیکی کا حکم دے سکتی ہیں. اس کے ڈفرینٹ طریقے سیکھیں، اور اس کے ساتھ خود حرام چیزوں سے بچنا اور اپنے گھر والوں کو بھی حرام چیزوں سے بچانا، کیونکہ بہرحال گھر والوں کا سب سے پہلا حق ہے کہ ہم انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں.
اس کے بعد جو سب سے زیادہ کوشچن آتا ہے وہ یہ کہ پہلے ہی ہفتے میں اگر کچھ خواتین ایکسکیوز کے ڈیز میں ہیں اور وہ ریگولر ڈیز پہ نہیں ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ اب میں رمضان میں کیا کروں، میرا تو مورال ہی ڈاؤن ہو گیا کیونکہ ساری دنیا عبادت کر رہی ہے اور میں عبادت نہیں کر سکتی۔ تو دیکھیں ابھی ہم نے کہا کہ خواتین کیا کیا عبادت کر سکتی ہیں، تو اس میں ہم نے ایک بات کی کہ آپ کیا نہیں کر سکتی، ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ فاسٹنگ نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ اللہ نے آپ کو منع کیا، اس میں آپ نہ تراویح پڑھ سکتی ہیں نہ ہی فرض نمازیں، لیکن اس کے بعد کے سب کام آپ کر سکتی ہیں، توبہ کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر دعا اور استغفار ان ڈیز میں بھی جائز ہے، اس کے ساتھ آپ تفسیر پڑھ سکتی ہیں، تفسیر سن سکتی ہیں، ترجمہ پڑھ سکتی ہیں قرآن کا، اور میں کہوں گی کہ صرف ترجمہ نہ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں کیونکہ ترجمے سے بات سمجھ نہیں آتی۔ چیریٹی کر سکتی ہیں آپ، اور چیریٹی میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ ایکسکیوز کے دنوں میں آپ کھا پی سکتی ہیں، کھا پی کر جان بنائیں اور آپ روزے داروں کی خدمت کریں تو آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے داروں کا۔ بہت ساری لڑکیاں شرماتی ہیں، گھبراتی ہیں اور کھانا نہیں کھاتی، خواتین کہتی ہیں کہ گھر میں کوئی مرد تھا اس وجہ سے ہم کھا نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو قتل کر لیں، رمضان کا احترام اپنی جگہ، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ کھلے عام نہیں کھا پی رہی، تو آپ ایک کونے میں جا کر کچن میں کھانا کھا سکتی ہیں یا اپنے کمرے میں لا کر کھا سکتی ہیں، اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا۔ اس ان ڈیز میں آپ اپنا لیکوڈز بھی ضرور لیتی رہیں، گرم چیزیں لیتی رہیں، اور ساتھ میں جیسے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہربل ٹیز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جوسز آپ پیتی رہیں۔ تو اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے روزے داروں کی خدمت کرنی ہے اور اس سے اجر کمانا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سحری اور افطاری میں زیادہ مدد کر دیں کیونکہ روزے دار خواتین جو ہوں گی ان کے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہوگا، تو آپ کے لیے آسان ہوگا، آپ پانی پی سکتی ہیں اور ساتھ میں کھانا بنا سکتی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ میں ان دنوں میں اللہ سے دور ہو گئی ہوں، میں اب ڈرامے دیکھوں، میں سیریلز دیکھوں بیٹھ کر، میں سوپ دیکھوں، یہ غلط ہے۔ آپ رمضان میں ہیں، رمضان قیمتی وقت ہے، یہ زندگی میں دوبارہ نہیں آتا، اور بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں رمضان سے چند دن پہلے اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے، اور بہت سے لوگ ہیں جو رمضان کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ جو وقت آپ کو رمضان کا ملا ہے، آپ کی زندگی کا یہ رمضان دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا، آپ نے اس سے زیادہ اجر کمانا ہے۔ یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ میں کیا نہیں کر سکتی، آپ نے یہ سوچنا ہے میں کیا کر سکتی ہوں، اور کیا کر سکتی میں صرف 2 چیزیں آپ نہیں کر سکتی، باقی 8 چیزیں آپ کر سکتی ہیں۔ اس میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور ہر طرح کی حرام چیزوں سے بچنا۔ تو یہ مت سوچے کہ چونکہ میرا روزہ نہیں ہے میں میوزک سن سکتی ہوں، چونکہ میرا روزہ نہیں ہے میں گستاخی غیبت کر سکتی ہوں، بالکل غلط ہے۔ ہم نے ایسے کوئی کام نہیں کرنے۔ تو سب سے پہلے ایک چیز جو ہمارا ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ پیریڈز میں یا ایکسکیوز والے ڈیز میں آپ رمضان ہی نہیں ہوتا، رمضان ہوتا ہے، اللہ بھی وہیں پر ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، اور آپ پہ رمضان کا احترام کرنا بھی اسی طرح واجب ہے۔ صرف 2 کام نہیں کرنے، نماز نہیں پڑھنی اور روزہ نہیں رکھنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کی جسمانی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کھائیں پیئیں اور آپ نماز نہ پڑھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی طہارت کا بہت خیال رکھیں۔ پیریڈز میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گندے سندے حلیے میں رہیں اور اپنا خیال نہ رکھیں۔ آپ بالکل روزانہ کی طرح اٹھ کر اپنے بال بنائیں، اپنے کپڑے بھی بدلیں، خوشبو لگائیں، ہر طرح کے باقی سب کام کریں سوائے نماز پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے کے۔ وَإِيَّاكُمْ زَاہِین، اٹس اوکے، یو کین فائنڈ اٹس ریکارڈنگ انشاءاللہ آفٹرورڈس، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نہ کریں رمضان کے دوران۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کر بیٹھتے ہیں نا، تو پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، سب سے پہلے یہ کہ میاں بیوی کے تعلقات حرام ہیں رمضان کے دن کے ٹائم میں، مغرب کے بعد جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت زیادہ سوال آتا ہے سیکشول ایکٹیویٹی کے بارے میں، میسٹربیشن کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، تو دیکھیں کوئی بھی آپ ایسی فلمیں، ڈرامے وغیرہ نہ دیکھیں جو آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر کوئی سنگل ہے اور اس طرح کے کام کر رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کے کھانا اور پینا بھی حرام ہے، اور ازدواجی تعلقات بھی حرام ہیں، اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز بھی حرام ہیں رمضان کے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح کھانا پینا حرام ہوتا ہے اس پر جس نے روزہ رکھا ہو، اور
کوئی بھی ایسی چیز جو ایٹنگ اور ڈرنکنگ کے حکم میں ہی آتی ہو وہ بھی حرام ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے تو کھانا تو نہیں کھایا لیکن میں نے کوئی چیز نگل لی ہے تو وہ روزہ تو ٹوٹ گیا. اگر آپ نے عمدن کوئی بھی چیز کھائی ہے تو وہ روزہ ٹوٹ گیا. اچھا اس کے علاوہ کپنگ کرانا اور یا پھر اپنا خون جو ہے وہ نکلوانا، خون دینا وہ منع ہے اور نہیں کرنا روزے کے درمیان. اس کے علاوہ قے کرنا منع ہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو قے کروانا منع ہے. اگر آپ کو پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں یا پھر نفاس نیچرلی شروع ہو جاتا ہے تو پھر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو ان سب کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سیکشول ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، ان کو سمجھ لیں اور ان کو یاد رکھیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہم بغیر کسی ایکسکیوز کے فرض روزے کو چھوڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو جس شخص نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین کھڑا ہوا ان 5 ستونوں پر ہے. اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس نے ارکان اسلام میں سے، پلرز آف اسلام میں سے ایک پلر کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. بعض سلف جو بزرگ ہیں، جو پہلی دوسری تیسری نسل کے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے چھوڑتا ہے اور باز نہیں آتا تو پھر وہ کافر بھی ہو سکتا ہے یا مرتد بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ روزے میں جو سب سے بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں جو ہم نے نہیں کرنی ہے، فرض نمازیں بغیر کسی ویلڈ ایکسکیوز کے چھوڑ دینا. تو ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. اگر آپ نے بنیاد کی 5 چیزیں پوری نہیں کی تو پھر تو آپ کا اسلام بھی مکمل نہیں ہے. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا. تو اب نماز جو ہے وہ دوسرا رکن ہے. اگر کوئی نماز ہی چھوڑ دیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے تو ایک بڑا رکن ضائع کر دیا اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. اب دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین فرض نمازیں تو پڑھ لیتی ہیں، روزہ بھی رکھ لیتی ہیں، لیکن رات کی تراویح کے لیے اتنی سستی کہ پورے رمضان میں کوئی 15 تراویح بھی نہیں پڑھتی، 8 تراویح بھی نہیں پڑھتی. تو اگر آپ نے 15 دن بھی رمضان میں رات کو قیام نہیں کیا تو آپ نے ایک بہت بڑا موقع مس کر دیا ہے. اپرچونٹیز کو اس طرح مس کرنا، اللہ کی رحمت کے دنوں کو ضائع کرنا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ ایسا کیوں ایٹیٹیوڈ بنا لیا ہے. کیا ہمیں نہیں چاہیے اللہ کی رحمت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور اجر کی نیت سے عبادت کرتا ہے اس کے تمام گناہ جو پچھلے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. کیا ہمیں اپنے گناہ نہیں معاف کروانے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تذکرہ بھی ان لوگوں میں ہو جو اللہ کے بہت عبادت گزار لوگ ہیں؟ تو میں سلوٹ کرتی ہوں ان ساری خواتین کو جو گھروں میں یا مسجدوں میں تراویح کا اہتمام کر رہی ہیں، جن کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب گونج رہی ہے، جو خود قرآن کو پورا پڑھتی ہیں رمضان میں. بے شک یہ فرض نہیں ہے لیکن یہی تو رمضان کی خوبی ہے. بے شک فرض نہیں ہے، عید کے نئے کپڑے بنانا بھی فرض نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں عید پہ تو بنانے ہیں، عید کو تو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو رمضان کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو امید ہے کہ اس رمضان سے انشاءاللہ ہم اپنا یہ سستی والا ایٹیٹیوڈ بدل دیں گے. اس کے ساتھ رمضان میں کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا. عام طور پر مسلمان جھوٹ نہیں بولتا اور رمضان سب سے اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم جھوٹ کی عادت کو کسی طرح چھوڑ دیں. بچے بڑے سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹی بات کرنا اور جھوٹے کام کرنا، بے ایمانی کے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یہ کتنی سخت ڈانٹ کے طریقے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے.
اب قول و زور اور عمل کیا ہے؟ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی بات کرنا یا جھوٹے کام کرنا، دھوکے کے کام کرنا. اس میں یہ جو ہماری حرام انٹرٹینمنٹ ہے یہ بھی آتی ہے. ڈرامے اور فلمیں کیا ہوتے ہیں؟ گھڑی ہوئی کہانیاں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ حقیقی زندگی میں وہ انسان ڈھونڈنے نکلتے ہیں، آپ کو صرف مایوسی ہوتی ہے. تو یہ سب جھوٹ کے کام ہے، اور ان کو دیکھنا، ان میں شامل ہونا یا ان کا حصہ بننا یا ان کے فین بننا ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، اور رمضان میں یہ کاموں سے آپ نے بچنا ہے. تو وہ ساری انٹرٹینمنٹ، ہم نے خود بھی جھوٹ نہیں بولنا، خود بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کوئی جوکس بھی ایسے نہیں کرنے کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا کہ اذان ہو گئی اور اذان دینا شروع کر دی. اس طرح کے کام نہیں کرنے، اور ایسی ساری انٹرٹینمنٹ بھی چھوڑ دینی ہے جس میں حرام کام کیے جاتے ہوں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ حرام کاموں میں غیر مردوں اور عورتوں کے سطر کو دیکھنا، اس کے علاوہ گندی فحش باتیں سننا یا کرنا کامیڈی کے نام پر، یہ سب حرام ہے. اس طرح کچھ لوگ ہیں جو روزے کے دوران تو سارا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، پورے توجہ سے روزہ رکھتے ہیں، پوری شرائط پوری کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ بس اب تو روزہ افطار ہو گیا نا، اب میں جو چاہے کروں. تو اسی ٹائم ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ پوری دنیا اس ٹائم تراویح پڑھ رہی ہوتی ہے. یا پھر میچ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں جس میں چیئر لیڈرز جو ہیں وہ اپنی زیادہ سے زیادہ اسکن دکھا کر پوری دنیا کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں کرنا، آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، اجر کماتے ہیں، 13-14 گھنٹے اللہ کی خاطر حلال پانی اور کھانا بھی چھوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہی وہ سیلف کنٹرول کہیں اڑ جاتا ہے اور وہ حرام کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کرنا اللہ کی بہت بڑی نافرمانی میں آتا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم رمضان کا مذاق نہیں اڑا رہے، روزے کا مذاق نہیں اڑا رہے، ہم اپنی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو مغرب کی اذان سے پہلے اتنا مومن انسان اور مغرب کے بعد اتنا بے وقوف انسان کہ سارا اجر مٹی میں ملا دیا. تو یہ والے کام نہیں کرنے. رمضان کے دن نیکی اور رمضان کی راتیں بے حیائی کے لیے مخصوص نہیں کرنی. ہم نے جو سارا دن میں جو اجر کمایا ہے اس کو غفلت کی رات میں ضائع نہیں کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں پھر کریں کیا، سمجھ ہی نہیں آتی پھر کیا کریں، کیونکہ حرام انٹرٹینمنٹ ہمارے ارد گرد اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ پھر کریں کیا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. تو یاد رکھیں کہ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو آپ جو مغرب کے بعد قرآن کی سیکھنے سکھانے کا ٹائم جو ہے اس میں رکھیں اور کوئی تفسیر سننا شروع کر دیں جتنی دیر تک تراویح نہیں ہوتی، اور جب تراویح ہو تو وہاں چلے جائیں. تراویح میں جانے سے پہلے خلاصہ قرآن سن لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جو آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں اس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، اور پھر دعا میں مسلمانوں کی شریک ہو، اور گھر آ کر پھر کسی اور امام کی تفسیر سننا شروع کر دے، یا پھر اپنی فیملی کو اچھا ٹائم دے، ان کے ساتھ کہیں باہر واک پہ چلے جائیں تاکہ آپ کے جو بھاری پن ہوتا ہے وہ محسوس نہ ہو، یا پھر رات میں کہیں باہر بیٹھ کر قہوہ پی لیں. یہ جائز انٹرٹینمنٹ ہے. تو جائز انٹرٹینمنٹ کو لائیں اپنی زندگی میں حرام تفریح کی جگہ. اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو رمضان کے بارے میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے کوئی خاص دعا نہیں بتائی سوائے ایک کے، اور وہ دعا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے پتہ چلے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ سخی ہیں، بہت کریم ہیں، اور آپ کو معافی پسند ہے. فاعف عنی، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو آپ یہ دعا پڑھیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو روزے دار ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، خوشی کے دو موقع ہیں. خوشی کا ایک موقع جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے، اور خوشی کا دوسرا موقع تب ہوتا ہے جب وہ افطار کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو اتنی زیادہ پسند ہے کہ مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ. اب ہم آتے ہیں کچھ چیزوں کی طرف کہ ہم رمضان کے بارے میں کیا کریں، اب کر سکتے ہیں اس سال کچھ خاص ہم کریں.
کوئی چیز ایسی ہے جسے ہم اس رمضان کو خاص بنا لیں؟ میم اس دفعہ کیونکہ لاک ڈاؤن ہے تو ہم سب گھر میں اکیلے ہیں، تو میرے خیال سے تزکیہ نفس کو کریں، جو اپنے اندر کی وہی آتے ہیں، کیونکہ میں تو اس ٹائم اپنے وہ اینکر ایشوز پہ ذرا کر رہی ہوں، اور گڈ. زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ جڑیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے آپ نے بولا نا کہ ہم بہت ساری جھوٹ بولنا اس قسم کی عادتیں جو ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں رمضان میں، تو میرے خیال سے غصہ بھی بندہ کر سکتا ہے، سوچے کہ روزہ رکھا ہوا بندہ ایسے کرے، تو میں تو آج کل اس چیز پہ کر رہی ہوں. گڈ، ماشاء اللہ. اور دیا، آپ کیا کر رہی ہیں آج کل اس رمضان میں کچھ خاص؟ دیا کین رائٹ، میرا خیال ہے شی کین ناٹ اسپیک. اچھا، تو ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں نا، وہ یہ کہ یہ رمضان میری زندگی کے اب تک کے سب رمضانوں سے بیسٹ رمضان ہو. کین وی ڈو دیٹ؟ کہ یہ رمضان بیسٹ رمضان ہو، بیسٹ ایور رمضان آف مائی لائف. ٹھیک ہے، دیا کہہ رہی ہے ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے میں کسی چیز میں سست تھی تو میں اس رمضان سوچوں کہ میں ہر مرتبہ ایک غلطی کرتی ہوں، کہ میں 5 نمازیں ٹائم پہ نہیں پڑھتی، یا میں قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتی. تو اس رمضان میں نے روزے بھی رکھنے ہیں، لیکن میں نے ساتھ میں اس رمضان کو اپنی زندگی کا اب تک کا بہترین رمضان بنانا ہے. اگر ہم یہ کر لیں تو ہماری زندگی کا ہر رمضان جو ہے وہ پچھلے رمضان سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا اس آئیڈیا کے بارے میں؟ بہت اچھا ہے میم. میں بہت غلطیاں کرتی ہوں، خود سے ہی پریشان ہوں میں. اچھا کوئی بات نہیں، ہم نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اور دیکھیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. تو ہم اس سال جو غلطیاں کر رہے تھے اب تک، پہلے 3-4 دن ہم نے جو غلطیاں کی، ہم انہیں لکھ سکتے ہیں کہ کل میں نے یہ غلطی کی، تو اب میں کل یہ غلطی نہیں کروں گی، آج سے یہ چینج کروں گی. تو ابھی سے ہم اس کو چینج کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور ہم یہ پوری کوشش کر سکتے ہیں کہ ہر روز پچھلی غلطی سے ہم سبق سیکھ کر آج وہ غلطی نہ کریں. جیسے کل میں فجر پڑھے بغیر اگر سو گئی، سحری کی لیکن فجر نہیں پڑھی اور سو گئی، تو میں اپنے پاس یہ لکھ سکتی ہوں کہ میں نے یہ غلط کیا. اب میں یہ کروں گی کہ سحری کر کے تھوڑی دیر واک کر لوں گی، برتن سمیٹ کے تھوڑی دیر واک کر لوں گی، اذان کا انتظار کر لوں گی، اذان ہونے پہ نماز پڑھ کر ہی سوں گی. اس کے بعد اگر مجھے ظہر کی نماز میری قضا ہو گئی ہے تو میں اپنے پاس لکھ سکتی ہوں اپنے جرنل میں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے ٹائم پہ ظہر کی نماز نہیں پڑھی. اور اس پہ ریزن بھی لکھنا ہے، کیا میرے پاس کوئی ایکسکیوز تھا، کیا میں بیمار تھی، یا میں نے ویسے ہی عادت میں سستی کی. اگر ویسے ہی ایکسکیوز کے بغیر سستی کی ہے تو پھر میں اس کو لکھ لوں گی کہ آئندہ میں نے ہر نماز ٹائم پہ پڑھ لی ہے. تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں، اس رمضان کے ہر دن کو اپنے پچھلے رمضانوں سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ رمضان ختم ہوگا تو ڈے بائی ڈے ہم کچھ نہ کچھ اچیو کر چکے ہوں گے. کوشش کریں گے میم، کوشش کریں انشاءاللہ. گے انشاءاللہ. اور جب ہم کوشش کریں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہے نا، جب اس کا بندہ اس کی طرف واپس آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری کوشش میں برکت ڈالیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور چیز جو ہم اپنے ساتھ کر سکتے ہیں اس رمضان، اگر ہم ایک عزم کر لیں، اور وہ عزم یہ ہو کہ میری یہ رمضان میری زندگی کا حرام فری رمضان ہوگا. جو کتنا بھی غصہ آیا ہو، میں اپنے منہ سے کوئی بری بات نہیں نکالوں گی. مجھے کتنا بھی کسی پہ تاؤ آیا ہو، میں اس کی غیبت نہیں کروں گی. میرا کتنا بھی دل چاہ رہا ہو کہ میں سارا کچھ خود کھا جاؤں، کسی کو کچھ نہ بھیجوں، میں اپنے اوپر کنٹرول کر کے کچھ چیزیں لوگوں کو بھیجوں گی. غیبت سے جان چھوٹ گئی، جھوٹ سے جان چھوٹ گئی، دھوکے سے ایک دوسرے کو گالیاں دینے یا برے لقب دینے سے جان چھوٹ گئی، تو حرام فری رمضان ہمارا خود بخود ہو جائے گا. تو ایک عزم کر لیں، ابھی رمضان کا پہلا ہفتہ ہے، ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہے، اور اس ٹائم میں ہم یہ سوچ لیں کہ میں نے اپنے پاس ایک ڈائری بنا لینی ہے کہ میری زندگی میں یہ حرام چیزیں ہیں، میں نے ان کو اس رمضان میں کٹ آؤٹ کرنا ہے. اور جس ٹائم آپ ان کو کٹ آؤٹ کر رہی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جس ٹائم میں آپ ڈرامہ دیکھتی تھی یا کوئی فضول سا مارننگ شو دیکھتی تھی جس میں صرف ناچ گانا دکھاتے تھے، تو آپ اس ٹائم میں اپنے پاس آلٹرنیٹیو بھی لکھ لیں. آلٹرنیٹیو یہ کہ جس ٹائم میں ڈرامہ دیکھتی تھی اب میں اس ٹائم میں تراویح پڑھوں گی، جس ٹائم میں مارننگ شو دیکھتی تھی اس ٹائم میں جو ہے وہ اپنی اس ڈائری کو بہتر بناؤں گی، اس کو لکھ لوں گی. یا پھر یہ کہ اس ٹائم میں مارننگ واک کر لوں گی، ایکسرسائز تھوڑی سی ہلکی پھلکی کر لوں گی جس سے مجھے سارا دن سکون کا احساس ہو.
یا پھر یہ کہ میں تھوڑی سی نیچر واک کر لوں گی باہر، اگر آپ کے پاس چھوٹا لان ہے یا چند پیڑ پودے ہیں ان کو پانی دیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، سورج کو نکلتا ہوا دیکھیں. رمضان میں زیادہ تر ٹائم بعد میں شروع ہوتا ہے، کلاسز بھی 9 بجے شروع ہو رہی ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ صبح کو سیلیبریٹ کریں، ہر صبح کو دیکھیں طلوع ہوتا ہوا، سورج نکلتا ہوا دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنا خوبصورت سورج ہے، کتنا خوبصورت موسم ہے. آج کل تو موسم ویسے بھی بہت خوبصورت ہو گیا ہے. تو آپ کچھ بھی ایسا کریں کہ حرام چیزیں لکھ لیں اور ان کے سامنے آلٹرنیٹیو لکھ لیں کہ اس ٹائم میں نے یہ کام کرنا ہے، تاکہ آپ کا دماغ ان چیزوں کی طرف جائے ہی نہیں. تو اگر ہم ایک چھوٹی سی کوشش یہ کر لیں کہ اس رمضان میں ہم نے جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کرنی ہے وہاں ساری برائیوں سے اپنی جان چھڑا لینی ہے اور کسی بھی بڑے حرام کام کے قریب بھی نہیں جانا، اور جو کام غلطی سے ہو گیا ہے اس کی فوراً توبہ کر لینی ہے، تو انشاءاللہ یہ رمضان ویسے ہی ہوگا جیسے ہم نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر نئے کپڑے پہنتے ہیں تو ہم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم اس رمضان کے ختم ہونے پہ بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی رمضان میں کی گئی ساری باتوں کو قبول فرمائے. آپ لوگوں نے آج اپنا وقت نکالا، یہاں تشریف لائے، آپ کا بے حد شکریہ. اب اگر آپ لوگ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں.